العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب الایمان کے بعد امام مسلم باب الصلاۃ کو ذکر کر رہے ہیں، اور باب الصلاۃ کی پہلی روایت جس میں علاقہ نجد کی طرف سے ایک شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا، اور پھر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرنا. اس باب کی پہلی روایت میں مصنف صرف رجلون کا ذکر کرتے ہیں. قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں ضمام ابن ثعلبہ کا تذکرہ ہے، اور امام مسلم کی عادت، ان کا منہج اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی باب میں ایسی روایت کو جس میں کچھ ابہام ہوتا ہے پہلے ذکر کرتے ہیں، اور ایسی روایتوں کو جو اس ابہام کو دور کرتی ہے اسے بعد میں ذکر کرتے ہیں. اس اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام مسلم کے نزدیک نجد کی طرف سے آنے والے اس آدمی سے مراد حضرت ضمام ابن ثعلبہ ہی ہے. اگرچہ امام قرطبی نے یہ کہا ہے کہ نجد کی طرف سے آنے والے شخص یہ ایک اور واقعہ ہے، اور حضرت ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا یہ دوسرا واقعہ ہے. دو الگ الگ واقعے ہیں، دونوں کو ایک واقعہ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال تو نماز کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ نماز یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور سب سے بڑی اہمیت اس کی یہی ہے کہ ایمان کے بعد اگر اسلام پر آدمی برقرار رہنا چاہتا ہے تو تصدیق باللسان، اقرار، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان کے بعد عمل بالارکان کے باب میں سب سے پہلے جو فریضہ بندے پر عائد ہوتا ہے وہ ہے فریضہ صلاۃ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بھی وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کرتے ہیں اس کے جوابات دیتے ہوئے، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد ثائر الرأس نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن. تو انہوں نے سوال کیا کیا 5 دن میں 5 نمازوں کے علاوہ پر بھی اور کوئی چیز مجھ پر فرض ہے؟ قال لا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع،
ہاں مگر یہ کہ تم نفل نماز ادا کرو، وصیام شہر رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہے۔ فقال هل علی غیرہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز فرض ہے؟ فقال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ تو اور کوئی روزے فرض نہیں ہے آپ پر، الا ان تطوع، ہاں مگر یہ کہ تم نفل روزے رکھو۔ وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر کیا۔ فقال هل علی غیرہا، تو انہوں نے سوال کیا کیا اس کے علاوہ بھی مال عبادت میں اور کوئی چیز مجھ پر فرض ہے؟ قال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، الا ان تطوع، ہاں مگر یہ کہ تم صدقہ نافلہ وغیرہ کرو۔ قال فادبر الرجل، فرماتے ہیں پھر وہ آدمی واپس ہو گیا، وهو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، رب ذوالجلال کی قسم نہ میں اس میں کچھ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے اور نہ میں اس میں کچھ کم کروں گا۔ اب یہاں پر ایک بات، دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرائض کا ذکر کیا، تو کیا نجات کے لیے صرف فرائض کی پابندی کافی ہے، سنن اور مستحبات کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نجات دو طرح کا ہے، ایک ہے جنت میں دخول اولی اور دوسرا ہے جنت میں دخول ثانوی۔ اگر کوئی آدمی جنت میں دخول اولی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اسلام کے ارکان اربعہ پر عمل کرے، جو منہیات اور گناہ کبیرہ ہے ان سے اجتناب کرے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کوشش کرے تطوع کا اپنے آپ کو عادی بنانے۔ تو اس صورت میں جہنم کے عذاب سے بچ کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور اگر تطوع کا التزام کرتا ہے تو اس صورت میں جنت میں بھی جائے گا اور اعلیٰ درجہ بھی حاصل کرے گا۔ اور اگر کوئی آدمی مومن ہے، ایمان لایا، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کیا، مگر ان چیزوں میں کوتاہی کی، اس نے فرائض میں کوتاہی کی، تو لا محالہ اسے جہنم میں کیا کرنا پڑے گا، کچھ مدت ہی کے لیے صحیح جہنم میں جا کر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اولی طور پر نہیں ہوگا بلکہ ثانوی حیثیت سے بعد میں جنت میں داخل ہوگا وہ۔ اور اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سنت عبادتوں کا اور نفل عبادتوں کا اہتمام کیا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نفل اور سنت عبادتیں اس کے ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں اور اسے جہنم میں جانے کی نوبت نہ آئے، اور وہ سیدھا جنت میں کیا ہو جائے، داخل ہو جائے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی اہمیت کو گھٹا نہیں رہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آگے جب اس قصے کو تفصیل کے ساتھ اس روایت میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیل سعد بن بکر کی جانب داعیوں کو بھیجتے، تو قبیل سعد بن بکر یہ اسلام لانے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر وہ توثیق چاہتا ہے، لہذا وہ کیا کرتے ہیں، اپنے میں جو سب سے ذہین تھے زمام ابن ثعلبہ، ان کا انتخاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انہیں ڈائریکٹ مدینہ بھیجیں گے، یہ مدینہ جا کر جو جو پیغام تم نے ہمیں دیا ہے اس کی تائید اور اس کی توثیق حاصل کریں گے، اور وہ آئیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو حضرت زمام ابن ثعلبہ انتہائی درجہ ذہین و فطین، اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کی مجلس میں شاید زمام ابن ثعلبہ سے زیادہ ذہین کوئی سائل نہیں آیا، بڑے ذہین و فطین تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی روایت میں آپ ان کے سوال جواب کا اندازہ دیکھ سکیں گے کہ کتنے بہترین انداز میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ تو فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے جا کر ان لوگوں سے کہا
کہ ہاں میں گیا اور میں نے ان سے تصدیق لی اور ہر سوال پر میں نے ان سے حلفیہ بیان لیا، تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے صرف ان کا قبیلہ بنی بکر ہی اسلام میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس کے اطراف کے جتنے قبائل تھے وہ بھی سب اسلام میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے۔ تو یہاں پر چونکہ داعی ابتدائی طور پر مدعو کو، جس کو دعوت دیتا ہے، اس کے سامنے ایک ساتھ پورا اسلام نہیں رکھ دیتا ہے، ورنہ وہ پریشان ہو جائے، اتنا سارا کون کرتے بیٹھے گا، تو اس کے سامنے تھوڑا سا اسلام رکھا جاتا ہے۔ جیسے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ایک ساتھ سب نہیں کھلایا جاتا ہے، بلکہ پہلے اس کو تھوڑا تھوڑا کھاتے کھاتے اس کو عادی بنایا جاتا ہے، چلتا ہے ہر چیز کا۔ اسی انداز میں چونکہ یہ داعی صرف داعی بن کر آئے تھے اور اس کی تائید اور توثیق کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ بنیادی چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ حضور یہ فرماتے کہ ان تطوع، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اس کی اہمیت کو گھٹایا نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا اس کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ حضور نے کہا کہ صرف 5 نماز پڑھ کے سو مت جانا، ذرا تطوع وطوع بھی پڑھنا، صرف زکوٰۃ دے کر چھوٹ مت جانا، ذرا صدقہ نافلہ بھی ادا کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تطوع کہہ کر اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں۔ لہذا بہرحال تو فرماتے ہیں اس کے بعد دوسری بات، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں نہ اس میں کچھ کم کروں گا نہ اس میں کچھ زیادہ کروں گا۔ اس سلسلے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف اتنا ہی عمل کریں گے، اس میں کچھ کم بھی نہیں کریں گے؟ چلو کم نہیں کریں گے تو وہ تو بات سمجھ میں آئی، لیکن زیادہ نہیں کریں گے اس میں کیا مطلب؟ تو اس کی سب سے پہلی توجیہ تو یہ کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ داعی تھے، لہذا داعی تو جتنا اسے بتایا جائے گا اتنا ہی بتائے گا، اپنی طرف سے کوئی کم زیادہ کر نہیں سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا ازید ولا انقص، یہاں پر صرف تزیین کلام کے لیے حضرت نے بڑی اچھی بات بیان کی کہ جیسے کوئی آدمی کوئی چیز جب خریدنے کے لیے دکان پر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی کچھ کم زیادہ ہوگا کہ نہیں؟ کیا کہتا ہے وہ؟ تو وہاں پر زیادہ کیا ہے؟ زیادہ زائد ہے، یعنی وہ ایسا تھوڑی کہتا ہے کہ بھاؤ بڑھاؤ، تو وہ ایسے ہی تزیین کلام کے لیے، تو کہا یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے، صرف تزیین کلام کے لیے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمی زیادتی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں سمجھانے کی کیا کوشش کی ہے۔ تو فرماتے ہیں ولا ازید علی ھذا ولا انقص، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، کہ اگر اس شخص نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس آدمی نے جیسا کہا ویسا ہی کیا تو یہ کامیاب ہو گیا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دنیاوی کامیابی تو یہ کہ ضمام ابن ثعلبہ کی برکت سے پورے کے پورے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ رَجُلٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک آدمی اگر کسی کے ہاتھ پر اسلام لے آئے تو اس کے لیے اور بہت بڑی نعمت ہے، حضور نے فرمایا۔ اور اتنے سارے لوگ اگر ایمان لے آئے ضمام ابن ثعلبہ کی دعوت پر تو یہ ان کے لیے اور بڑی بات ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس آدمی نے ایسا کیا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی اور پوری شریعت پر برابر عمل کیا، تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یعنی آخرت میں اس کی کامیابی کیا ہے؟ مقدر ہو گئی۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے اور وہ ہے وہ ابی ہی، وہ کامیاب ہو جائے گا اس کے باپ کی قسم۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے اللہ غیر اللہ کے علاوہ قسم کھانے سے منع فرماتے تھے، تو اس سلسلے میں بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے افلح و ابی ہی راوی کی طرف سے کہیں کچھ ہوا ہو، لیکن چونکہ مسلم شریف کی روایت ہے اس لیے اتنی آسانی کے ساتھ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چھٹک نہیں سکتے تھے۔
لہذا اس بنا پر حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلے میں وضاحت کی ہے. حضرت نے کہا کہ اصل میں یہ یمین لغو ہے. یہ کیا ہے؟ یمین لغو ہے. کیا ہوتا ہے یمین لغو؟ یمین لغو یعنی فرمایا کہ قسم تین طرح سے کھائی جاتی ہے. یا تو آدمی قسم کھاتا ہے کسی چیز پر حقیقت پر محمول کرتے ہوئے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے حقیقت پر محمول کرتے ہوئے قسم کھانا یہ شرک ہے. یہ تو حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں. دوسرا ہے آدمی قسم کھاتا ہے لیکن وہ قسم کے ارادے سے نہیں کھاتا ہے، بلکہ وہ قسم اس کا تکیہ کلام بن گیا ہے. وہ قسم کیا بن گیا ہے؟ تکیہ کلام بن گیا ہے. یعنی بعض مرتبہ اس کی زبان سے تکیہ کلام کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بار بار اس کی زبان سے وہی نکلتا رہے. تو اگر اس طرح سے، اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے قسم یمین لغو کس کو بیان کیا ہے؟ کہ آدمی قسم کھائے مگر اس کا قصد قسم کھانے کا نہ ہو، تو وہ حقیقت کے اعتبار سے قسم نہیں کھاتا ہے، بلکہ ایسے ہی اس کے زبان سے نکل جاتا ہے، تکیہ کلام نہ ہو تب بھی. اور حضرت نے عظیم بات لکھی ہے، کہا تیسری قسم کی قسم یہ ہے کہ قسم یہ بطور دلیل کے ہوا کرتی ہے. قسم کیسے ہوتی ہے؟ بطور دلیل کے، یعنی جس پر واو قسم کو داخل کیا جاتا ہے اس کی قسم کھانا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے دلیل کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم نے قسمیں کھائی والتین والزیتون وطور سینین، تو ایسی جتنی بھی قسمیں قرآن کریم نے، یہ سب کے سب کس کے طور پر ہے؟ دلیل کے طور پر ہے. ورنہ اللہ کیوں کسی کی قسم کھائے گا؟ اس لیے کہ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اللہ کو کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں. تو کہا وہاں پر دلیل کے طور پر قسم ہے. تو یہ جو یمین ہے، فرماتے ہیں یہ یمین لغو ہے. لہذا اس بنا پر اس پر مزید کلام کرنے کی ضرورت نہیں. یمین لغو ہے کہ آدمی کبھی زبان سے اس طرح سے نکل جاوے تو اسے حقیقت پر محمول نہیں کیا جائے گا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات کہہ چکے ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی آپ کی زبان سے نکلا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے مخاطبین میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جن کو اعتماد میں لینے کے لیے آپ نے یہ بات کہی ہو. تو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا افلح وابیہ ان صدق او دخل الجنۃ وابیہ ان صدق. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، وابیہ اس کے باپ کی قسم، ان صدق اگر اس نے سچ کہا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت زمام ابن ثعلبہ کو ایک طرح سے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. زمام ابن ثعلبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. باب السؤال عن ارکان الاسلام، یہ باب اسلام کے ارکان کے بیان کہ اسلام کے ارکان کے بارے میں سوال کرنے کے باب میں. وبسند المتصل الى المصنف رحمه الله تعالى قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله
بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. حضرت زمام ابن ثعلبہ کا بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس روایت میں. اس روایت کو مصنف اپنے استاد عمرو بن محمد بن بکیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، جو بغداد کے رہنے والے تھے اور رقہ مقام رقہ میں مقیم ہو گئے تھے. ثقہ اور حافظ راوی ہے. سن ہجری 332 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور وہ ہاشم ابن القاسم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. ابو النضر مصنف نے خود اس کی وضاحت کی ہے. اللیثی البغدادی، ان کا تعلق بھی بغداد سے ہے. یہ ابو النضر سے زیادہ مشہور ہے، اسی لیے مصنف نے ہاشم ابن القاسم کے بعد ابو النضر کا اضافہ کیا اپنی کنیت سے مشہور ہونے کی وجہ سے. ثقہ اور ثبت راوی ہے. سن ہجری 207 میں آپ کا انتقال ہوا 73 سال کی عمر میں. اس کے بعد حدثنا سلیمان بن المغیرہ، اور وہ روایت کرتے ہیں سلیمان بن المغیرہ القیسی البصری، بصرہ کے راوی ہے، ثقہ راوی ہے، ان سے روایت نقل کرتے ہیں. اور عن ثابت، اور وہ روایت نقل کرتے ہیں ثابت ابن اسلم البنانی سے. البنانی سے، یہ البنانی بصرہ سے ان کا تعلق ہے. ثقہ اور عابد راوی ہے. سن ہجری 120 میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کا نام انس بن مالک بن النضر الانصاری الخزرجی. اس سے قبل ان کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے. ان کو خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. حضرات صحابہ میں سب سے آخر میں جن لوگوں کا انتقال ہوا ان میں حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ہے. حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے سن ہجری 92 میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی خلافت بنو امیہ کے کافی زمانے تک آپ باحیات رہے. تو اس روایت میں فرماتے ہیں نوہینا، ہمیں منع کیا گیا تھا، ان لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم کی آیت کے ذریعے سے، ان نسأل رسول اللہ عن شیء، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا ضرورت کے اور بغیر حاجت کے کوئی سوال کریں. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ صحابہ عجیب عجیب طرح کے سوال کرنے لگے. ایک مرتبہ حج میں ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ ہر سال حج ہوگا حضرت عقبہ بن حابس نے، اور ایک مرتبہ جیسا کہ اپنے والد کے بارے میں. تو ان تمام کی بنیاد پر حضرات صحابہ سے منع کیا گیا. تو فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس میں بالکل سکوت ہو گئے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سن ہجری 9 کا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن ہجری 9 میں پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اواخر میں. تو اب فرماتے ہیں کہ ہم تو سوال کرتے نہیں تھے. اچھا، سوال کرنا یہ نصف علم ہے، مگر چونکہ حضرات صحابہ بڑے محتاط تھے، علم کے رسیہ تھے. حضرات صحابہ علم کے رسیہ ضرور تھے، جس کا اندازہ آگے کی الفاظ سے ہو رہا ہے. انس بن مالک جیسا کہ فرماتے ہیں فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَّةِ الْعَاقِلُ. تو فرماتے ہیں ہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ دیہات سے کوئی عقل مند سائل آئے، کوئی عقل مند شخص حضور کی مجلس میں حاضر ہو، فَيَسْأَلُهُ، اور وہ سوال کرے، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، اور ہم کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان ہونے والے محادثے اور مکالمے کو سن کر اس سے لطف اندوز ہو. تو فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ حضرات صحابہ کو بڑی دلچسپی تھی علم سے. ایسی دلچسپی ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو آخر میں پھر کہنا پڑا اعمقهم علما، کہ علم میں اتنی دلچسپی لی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت اور ان میں علم کی طلب ایسی ہوئی کہ ان دونوں چیزوں نے دنیا تاریخ میں علم کے سب سے اونچے مقام پر ان کو فائز کر دیا. اعمقهم علما، حضرات انبیاء کے بعد جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا،
ایسے لوگوں کو علم کے ایسے اونچے مقام پر پہنچا دیا کہ انبیاء کے بعد نہ عبادت میں ان کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ علم اور فضل اور کمال اور اخلاق میں ان کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نظر ڈالی ان لوگوں پر۔ مردہ تھے، مردار کھاتے تھے، مردار پر لڑتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور حضور کی صحبت بابرکت نے انہیں مسیحا بنا دیا۔ پوری دنیا کے اندر میں اسلام کے پیغام کو انہوں نے کیسے حیرت انگیز انداز میں پھیلایا۔ تو فرماتے ہیں فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَّةِ الْعَاقِلِ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، اور ہم اس سے لطف اندوز ہو، ہم اسے سنیں۔ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَّةِ، تو ایک شخص آئے، تو فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ حضرت زمام ابن ثعلبہ بنی سعد بن بکر، بنی سعد بن بکر سے ان کا تعلق تھا، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ امام بخاری نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سن ہجری 9 میں یہ واقعہ پیش آیا، اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سن ہجری 7 میں پیش آیا۔ البتہ امام قرطبی کی بات مانی جائے تو اس صورت میں پہلے والی روایت اور یہ والی روایت یہ دونوں الگ الگ ہو جائے گی، اور امام بخاری کی بات مانی جائے تو اس صورت میں یہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ دونوں الگ الگ قصے نہیں بلکہ دونوں ایک ہوں گے۔ بہرحال فقال یا محمد، تو انہوں نے کہا یا محمد، اب یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے کہا ان کے قبیلے نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا یا محمد، اے محمد۔ بعض روایتوں کے اندر یہ تفصیل ملتی ہے کہ وہ آئے اور آ کر پوچھنے لگے این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو حضرات صحابہ نے کہا ذاک الرجل الابیض، وہ گورے چکے آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے محمد۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور سے انہوں نے صاف کہہ دیا انی سائلک وانا متشدد، میں آپ سے سوال کروں گا اور بس سخت لہجے میں سوال کروں گا، تو آپ اس کو برا مت ماننا۔ تو فرماتے ہیں کہ ما حضر فی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعقل من زمام ابن ثعلبہ، کہ زمام ابن ثعلبہ سے زیادہ صحیح صاحب کہہ دیا انہوں نے میں آپ سے کچھ سوال کرنے آیا ہوں لیکن بڑے سخت لہجے میں سوال کروں گا، تو برائے کرم آپ اس کو برا نہ مانیں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں فقال یا محمد، تو کہا اے محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بتائیے کیا ہے؟ کہا اتانا رسولک، ہمارے پاس آپ کا بھیجا ہوا رسول آیا، فرستادہ آیا۔ حضور نے ان کی طرف ایک داعی کو بھیجا تھا، صحابی کو۔ فزعم لنا انک تزعم، اور اس کا یہ دعویٰ ہے، اس کا یہ ماننا کہ آپ یہ کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان اللہ ارسلک، کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال صدق، کہا حضور نے فرمایا اس نے بالکل صحیح کہا۔ قال رجل، تو پھر وہ فرماتے ہیں فمن خلق السماء، دیہاتی آدمی ہے، کون ہے؟ دیہاتی، اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ فمن خلق السماء، انسان کے فطری سوالات۔ سائنسداں اس میں ٹامک ٹوئیاں مار کر ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے دنیا میں ان سے بڑا ذہین کوئی پیدا نہیں ہوا۔ زمامنا اعقل منکم، ہمارے زمام تم سے بہت ذہین تھے۔ جو حضور کی مجلس میں آ کر دیہاتی ہونے کے باوجود سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ پہلے یعنی ان کے سوال کا انداز دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے علم کے دعوے دار اور بڑی بڑی یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی اور بی ایچ ڈی والے بھی ان کے سامنے کیا ہے؟ فیل ہے۔ سب سے پہلے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، اس لیے کہ رسالت کی تصدیق ہو تو آگے کی بات چلے گی، جب رسالت کی تصدیق نہیں ہوگی تو آگے بات کر کے کیا فائدہ؟ لہذا سب سے پہلے کس کی تصدیق کی؟ رسالت کی تصدیق کی، کہ آپ رسول ہیں، اس کا ایسا کہنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضور نے کہا صدقہ، بالکل صحیح کہا انہوں نے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد پہلا سوال کیا ہے؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ فمن خلق السماء،
آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ، یعنی اللہ خلقها، کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال، فمن خلق الارض، اس لیے کہ دنیا میں جو تصورات ہیں آج بھی ان تصورات میں کیا کرتے ہیں یہ شرک اور کفر کرنے والے دنیا کے کاموں کو اپنے مختلف معبودوں میں بانٹ دیتے ہیں، یعنی اپنے معبود کے کام یہ بانٹتے ہیں۔ عابد معبود کے کام کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے۔ جیسا میں اس سے پہلے بھی آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر ان کے یہاں پر کیا کہتے ہیں، بولے لکشمی یہ رزق کا بھگوان ہے، اس لیے دیا جلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دیا جلاؤ تو وہ آتی ہے، اب بولے دیا نہیں جلاؤ تو اس کو گھر دکھے گا نہیں تو آئے گی نہیں وہ۔ تو ایسے ہی آسمان کا خالق الگ ہوتا ہے، زمین کا خالق الگ ہوتا ہے، پہاڑوں کا خالق الگ ہوتا ہے، رزق کا خالق الگ ہوتا ہے، سمندر کا خالق الگ ہوتا ہے، ہر چیز کے الگ الگ خالق بناتے ہیں یہ۔ تو یہ بھی چونکہ زمانے جاہلیت سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے سوال کیا کہ آسمان کو کہا اللہ نے، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کہا فمن نصب هذه الجبال، یہ ان پہاڑوں کو کس نے کھڑا کیا؟ وجعل فيها ما جعل، اور اس میں بہت سارے فائدے کی چیزیں رکھ دی ہے، اس میں بہت ساری فائدے کی چیزیں کیا کی ہے؟ رکھ دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، اس کو نصب کرنے والا، اور اس میں سب کچھ جڑی بوٹیاں دیہات سے تعلق رکھتے تھے نا، لہذا دیہاتیوں کے یہاں پر پہاڑ کی بڑی اہمیت، تو اس نے کیا کہا کہ اس میں فوائد تھا، تو کہا کہ یہ بھی سب کچھ اللہ نے کیا۔ قال، تو حضرت امام فرماتے ہیں فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ، ایک بار پھر رسالت کی تائید مانگ رہے ہیں، کیوں کہ ان کو اپنی قوم کو جا کر بتلانا تھا، اس لیے بالکل ٹھوک بجا کر بات کر رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور جس نے پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ، لیکن دونوں کو ملا دیا تو اللہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں قال نعم، حضور نے کہا جی بالکل، اسی اللہ نے جس نے سب کچھ بنایا ہے اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قال، امام فرماتے ہیں وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا 5 صَلَوَاتٍ، اور رسول کا یہ ماننا ہے کہ ہم پر 5 نمازیں ہمارے دن رات میں فرض ہیں۔ 5 اس لیے پڑھیں گے کہ ان ہے، اور علینا کو اس کا اسم نہیں بنا سکتے، علینا تو کیا بنے گا؟ اس کی خبر مقدم بنے گی، اور 5 صلوات یہ اس کا اسم مؤخر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں قال صدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تصدیق کی، کہا بالکل صحیح کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، کہا یہ جو نماز پڑھنے کا آپ حکم دے رہے ہیں تو کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یا آپ کی اپنی طرف سے تجویز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، میری تجویز نہیں ہے بھائی، اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ قال، اور پھر کہا وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا، اور کہا کہ آپ کے فرستادہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے اموال پر زکوٰۃ بھی ہے۔ قال صدق، حضور نے کہا بالکل صحیح کہا۔ قال فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے اس کا آپ کو حکم دیا ہے؟ قال نعم، حضور نے کہا جی بالکل۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا، اور آپ کے رسول کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم پر رمضان المبارک کے روزے ہمارے سال بھر میں فرض ہے ایک مرتبہ۔ قال صدق، حضور نے کہا بالکل صحیح کہا۔ قال رجل، تو اس آدمی نے کہا فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا جی ہاں۔ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ، اور آپ کے فرستادہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے اس شخص پر ہم میں سے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم۔ قال،
راوی فرماتے ہیں ثم ولا، پھر وہ آدمی اتنا پوچھ لیا اور پھر اس کے بعد وہ چل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی کہتا ہے کہ قال والذی بعثک بالحق لا ازید علیک، یعنی حضور کی مجلس سے وہ نکلے اور نکلتے نکلتے یہ بولتے جا رہے ہیں. عقل الناس تھے وہ، تو کیا فرماتے ہیں اپنی زبان سے یہ بول رہے تھے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا، لا ازید علیہن ولا انقص منہن، کہ میں اس میں سے کچھ کم بھی نہیں کروں گا اور کچھ زیادہ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ داعی بن کر جا رہے تھے. اب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن صدق ليدخلن الجنۃ، اگر یہ شخص جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی اس پر باقی رہا، ليدخلن الجنۃ، تو یہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. ليدخلن الجنۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور یہ آدمی جنت میں کیا ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا. تو حضرت امام ابن ثعلبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات، اور ہر سوال میں آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور یہ بھی پوچھا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. تو اس طرح سے حضرت امام ابن ثعلبہ نے گویا کہ طالب علم کے سامنے استاد کو سوال کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا. اور امام بخاری کے استاد امام حمیدی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عرض علی الشیخ ثابت ہوتا ہے. اس سے محدث ہے نا وہ اپنا مسئلہ نکال لیتے ہیں. تو کہا اس سے معلوم، کیونکہ وہ وہاں سے سن کر آئے اور وہ سب حضور کو بتا کر اس کی تصدیق کروا رہے ہیں. تو کہا کہ ایک تو اصل تو یہی ہے کہ استاد ہی پڑھے اور استاد ہی سمجھائے، لیکن اگر طالب علم بھی پڑھے اور استاد سے تصدیق چاہے تو کہا وہ یہاں سے حمیدی فرماتے ہیں کہ وہ یہاں سے کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے.